اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وائس آف امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈویژن کی سربراہ عائشہ تنظیم نے منگل کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم سے ایمرجنگ مارکیٹس انرٹیک ہولڈنگ کویت کے سربراہ یاسر ملک نے بھی ملاقات کی۔ یاسر ملک نے وزیر اعظم کو پاکستان میں انرٹیک کی سرمایہ کاری سے آگاہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے منگل کو توشہ خانہ کے تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس میں ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ سمیت 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ نئے قوانین کی روشنی میں اپیل واپس لی جا رہی ہے۔ تاہم جسٹس اطہر من اللہ نے ڈی اے جی سے کہا کہ اگر وہ رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ رولز کس قانون کے تحت بنائیں گے۔ ڈی اے جی نے جواب دیا کہ توشہ خانہ تحائف سے متعلق نیا قانون منظوری کے لیے صدر کے پاس ہے۔ آرمز کنٹرول اور عدم پھیلاؤ پر پاک چین 2 طرفہ مشاورت کا 8واں دورہ۔ پاکستان چین 2 طرفہ مشاورت کا 8واں دور 29-30 اگست 2023 کو بینجنگ میں منعقد ہوا۔ سن شیابو ڈائریکٹر جنرل آرمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ چین کی وزارت خارجہ نے اپنے وفود کی قیادت کی۔ بات چیت سے پہلے ایڈیشنل سیکرٹری نے جمہوریہ چین کے نائب وزیر خارجہ مسٹر سن ویڈونگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں افریقین نے پاک چین تعلقات، بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔ مشاورت کے دوران دونوں فریقوں نے علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال سمیت ہتھیاروں کے کنٹرول، تخفیف، اصلاح اور عدم پھیلاؤ سے متعلق موضوعات کے وسیع میدان پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر رضا میری مقدام نے آج ایف ایم جلیل ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جیلانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے 2 طرفہ حقائق کا جائزہ لیا۔ 2 طرفہ مذاکرات اور تبادلوں میں مثبت رفتار برقرار رکھنے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، سلامتی اور علاقائی رابطوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کابینہ نے سائبر سیکیورٹی ایکٹ 2023 کے مسودے کو حتمی منظوری دے دی ہے، جو متنازع ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ کی جگہ لے گا، جس میں تمام جرائم قابل ضمانت ہوں گے، سوائے 4 سیکشنز کے تحت۔ کیبنٹ سیکرٹری محبوب حسین نے منظوری کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم معلومات اور کمپیوٹر انفراسٹرکچر تک غیر قانونی رسائی، سائبر دہشت گردی کے جرائم، ہیکنگ سے متعلق جرائم اور قومی پرچم اور جنگ آزادی کے بے حرمتی مجوزہ قانون کے تحت قابل ضمانت نہیں ہوں گے۔ پیر کو وزیر اعظم آفس میں کابینہ کا اجلاس۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا شاہ عالم ریلیف سینٹر سال 2023-24 کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 36 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ موسم سرما کے پناہ گزین بیگ سے متعلق متعدد امدادی منصوبوں پر عمل درآمد کرے گا۔ امدادی مرکز کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی کہ سال 2023 اور 24 کے دوران 36 ملین سعودی ریال کی لاگت سے فوڈ سیکیورٹی ریلیف پروجیکٹوں سے 1,05,000 خاندان یا 7,35,000 افراد مستفید ہوں گے۔